قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے جینے کا پورا انتظام کیا. آج تک جو ہم باحیات ہیں یہ اسی کی دین ہے. لوگ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک دن ہم بھی جائیں گے. ہماری یہ زندگی جسے ہم دائمی زندگی سمجھ رہے ہیں یہ دائمی زندگی نہیں ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور قرآن جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی. یہ قرآن یقیناً بڑی عظیم کتاب ہے اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اگر اس کو ہم یقیناً پڑھیں سمجھیں تو ہماری دنیا بدل جائے گی. لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں. جمعہ کا دن جس دن سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی. وقت نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا حاصل کرنے، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں فرصت نہیں ہے. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل دہل جائیں، کانپ اٹھیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایسے لوگ صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں. قرآن کی آیت بڑی جامع ہے. موضوع جو تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا ایمان اور عمل کے تعلق سے، کبھی کبھی حالات کے تناظر میں موضوعات کو موڑنا پڑتا ہے، تھوڑا سا تفریق کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ جس کی جتنی عمریں ہیں اپنی عمر کے حساب سے وہ اندازہ لگائے کہ 30، 40 یا 50 سالہ عمر میں کتنے خطبے اس نے سنے ہوں گے، کتنے خطابات سنے ہوں گے، کتنی قرآن کے آیتوں کے ترجمے اور احادیث سنے ہوں گے، کتنی باتیں دین کی ہمارے کانوں میں آئی ہوں گی، لیکن اس کا اثر کچھ نظر آتا ہے ہماری زندگی پر؟ ہماری زندگی پر اس کا کیا مثبت اثر آتا ہے، پازیٹیو اثر ہماری زندگی پر اس کا کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ یا ہم ان ساری چیزوں کو رسمی طور پر سنتے ہیں؟
جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، جتنی مسجدیں تعمیر ہوتی جاتی ہیں اللہ کا شکر ہے ساری مسجدیں بھرتی جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن جگہ نہیں ملتی ہر مسجد میں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن یقیناً ہم جو آتے ہیں تو اس میں جو ہم سنتے ہیں، اس سننے کا ہم اپنی زندگی پر کیا اثر لیتے ہیں، کیا تبدیلی لاتے ہیں ہم، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں نے جو اتنی ساری باتیں بتائیں ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، مومن کون ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے میں مومن آدمی ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، نہ کوئی اس چیز کو سننا چاہے گا اپنے لیے، میں مومن ہوں۔ مختصر طور پر بات کو، موضوع کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے خالی اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سن لو مومن کی پہچان کیا ہے، اور اس ضمن میں اپنا موازنہ کرو۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کی دل دہل جائیں، دل ان کے دہل جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور قرآن کی آیت جب اس کے سامنے پڑھی جائے زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ایمان بڑھ جائے، اضافہ ہو جائے۔ یہ اگر سننے کے بعد ہمارے دل پر یہ اثر پڑتا ہے، ہماری کیفیت اس طریقے سے بدلتی ہے، تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور یقیناً ایسے ہی معاملہ ہے۔ ہمارے دلوں پر کیوں باتیں اثر نہیں ہوتی، اس سے ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کی قرآن کی آیت غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، کوئی مسلمان جس کا قرآن پر ایمان ہے کہ قرآن کی یہ آیت یا کوئی بھی آیت غلط ہو سکتی ہے، اور اللہ کی بات بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھے اور جھوٹ بھی بولے، نماز پڑھے گالی بھی بکے، اور تھوڑا بڑا نہیں، صبح سے شام تک وہی شیوا ہے، نماز پڑھے، دوسرے حرام اشیاء عملیات لے، نماز پڑھے برائی کرے، نماز پڑھے غیبت کرے، نماز پڑھے کسی کی عزت اچھالے، نماز پڑھے ایک دوسرے کے ٹو میں لگا رہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اس کی نماز کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، دکھانے آتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، مسجد میں آتا ہے لوگوں کا ٹوہ دیکھنے کے لیے۔ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنے نفس کا جائزہ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے عبداللہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے غالباً سورہ حدید کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بڑی جامع یہ بھی آیت ہے، قرآن کی ساری آیتیں جامع ہے، خالی اس آیت کی گہرائی میں جا کر کے ہم دیکھیں تو جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، اس آیت کا مطلب یہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ، آج ہماری اوپر فٹ ہوتی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا مومنوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ کیا مومنوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ اب کون سا وقت آئے گا؟ اب کون سے حالات بنیں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابن عمر ہے، یہ آیت پڑھنے کے بعد گھر سے نکل کے صحرا میں چلے جاتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، زار و قطار روتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے۔ ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تفسیر ابن کثیر کے اندر اٹھا کر کے سورہ طور کی آیت کی تفسیر دیکھو، ان عذاب ربک لواقع، قرآن مجید میں کتنی بار عذاب کا لفظ آیا ہے؟
کتنی بار اپنی کانوں میں ہم سنتے ہیں، ہمارے دل پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں قرآن کی آیت کوئی تلاوت کر رہا تھا، یہ آیت ان کے کان میں جاتی ہے، اس آیت کی آواز، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ قسم اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ کئی دنوں تک بیمار رہتے ہیں، ہمارے پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین کی باتیں بھی سنتے ہیں، اور ساری برائیاں کرتے ہیں، ساری برائیاں، چاہے مرد ہو یا عورت، ساری برائیاں۔ ایک عورت اگر بازار میں ناچتی ہے نا تو اسے طوائف کا نام دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ طوائف ہے، یہ بازاروں میں ناچتی ہے، لیکن وہی عورت، وہی جوان بچی جب اسکولوں میں ناچتی ہے، گھروں میں شادیوں میں ناچتی ہے تو اس کو فیشن قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی حالت ہے۔ الحق مرن، حق بات کڑوی لگے گی لیکن سننا پڑے گا۔ آج حالات یہی ہیں مسلمانوں کے۔ تولو اپنے ایمان کو، کہاں گیا ایمان؟ نماز پڑھتے ہو پھر بھی برائی ختم نہیں۔ ایک غلط آدمی غلط کام کرے تو اس کو غلط نام دیتے ہو، اور وہی ایک نمازی کرے تو اس کو فیشن نام دیتے ہو۔ وہی قرآن کی تلاوت کرنے والا کرے تو فیشن نام دیتے ہو۔ کہاں گیا ایمان؟ بس ایک چیز کی کمی ہے ہمارے اندر سے، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے، کم نہیں، ختم ہو چکا۔ میں نے واقعہ غالباً سنایا ہوگا شروع میں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، زندہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، 50 بار حدیث سنی ہوگی کہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر قدم ہل نہیں سکتا۔ سوال تو بہت سارے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حساب میں آسانی عطا فرما، یہ دعا کیا کرو۔ ہمیں کہاں اتنا فرصت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی؟ گانا گانے سے فرصت نہیں ہے، گانا سننے سے فرصت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں ہے، زبان سے اول پھول بکنے کی فرصت نہیں ہے، برائیوں سے فرصت نہیں ہے۔ کیا ہم نیکی کریں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں، سورہ نساء قرآن پڑھ کے سناؤ۔ یہ سورہ نساء جو قرآن کی بڑی سورتوں میں سورہ آل عمران کے بعد آتی ہے، پڑھ کر کے سناؤ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا، کہا نہیں آج میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ پڑھنے لگے سورہ نساء، غالباً آیت نمبر 141، آیت نمبر 41 ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت کس کے لیے معلوم ہے؟ اس میں خطاب اللہ کے نبی کو ہے۔ کون اللہ کے نبی؟ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اپنے ایمان کا جائزہ لو، حالت بدلو مسلمانوں، اپنی زندگی بدلو۔ تھوڑے دن دنیا میں ہو، اس کے بعد چلے جائیں گے سب۔ اور یہ جو خوف و ہراس اپنے اندر پیدا کیے ہیں نا، یہ اللہ کے لیے کرو، اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج ہمارے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے نا، وہ ڈر پائی جاتی ہے۔ کوئی ماں سے ڈرتا ہے، کوئی باپ سے، کوئی بھائی سے، کوئی بہن سے، کوئی اولاد سے، کوئی بیوی سے، کوئی پاور والے آدمی سے، کوئی کسی سے، کوئی حکومت کے کسی چیزوں سے، ہر کوئی ڈرتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ڈرتا ہوں، لیکن پوچھو تب کہیں گے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اگر نہیں ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے نہیں اور کہتے ہیں ڈرتے ہیں، اور جس سے نہیں ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ مسلمان ہے۔ آج ہمارا ایمان یہاں تک پہنچ چکا، یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو کیا ہے؟ یہ
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت قیامت کے دن کیا حالت ہوگی جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ اپنی اپنی امتیوں کے نبی ہوں گے، گواہ لایا جائے گا اور یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا پیغام اپنی امت کو، تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَجِئْنَا مِن فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے اللہ کے نبی ہم آپ کو سارے لوگوں کی طرف سے گواہ پیش کریں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ۔ اس آیت پر جب پہنچے اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میری نظر اٹھا کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی رو رہے تھے، رو رہے تھے۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو کیا حالت ہوگی، کہیں پکڑ نہیں اللہ تعالیٰ۔ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، جس کے اگلے پچھلے گناہ ماں، جو حوض کوثر پہ پانی پلانے والا، جو قبر سے سب سے پہلے اٹھنے والا، اس کی حالت یہ ہے، کہتا ہے عبادت میں افلا اکون عبدا شکورا، لمبی لمبی عبادت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ہمیں تو کچھ فکر نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی نیکیاں نہیں، پھر بھی کوئی فکر نہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں نا، غلطیاں، آج مسلمانوں کے گھر میں کیا نہیں ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو غیروں کی پہچان اور غیروں کی وہ آج مسلمانوں نے اپنا لیا، اور جو مسلمانوں کی تھی انہوں نے غیروں کو بنا لیا۔ اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ گھروں میں عورتوں کو سنائیے گا۔ آج میرے بھائیوں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کے مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم جانوروں سے، موذی جانوروں سے، سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، ایسے نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا دو مطلب، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی سے۔ اللہ کے نبی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے اندر اپنا وہ خوف پیدا کر جو خوف تیری معصیت سے، تیری نافرمانی سے مجھے روک دے۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ سے۔ کیا دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ اللہم اقسم لنا، اے اللہ تعالیٰ تم میرے اندر اپنا وہ خوف، وہ ڈر پیدا کر جو ڈر تیری نافرمانی سے مجھے روکے۔ یہ دعا کرتے تھے ڈرنے کے لیے بھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے؟ اگر دعا بھی کرتے ہیں، خیر دنیا اور آخرت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہماری دعائیں تجارت کے تعلق سے، رزق کے تعلق سے ہوتی ہیں، پریشانی مصیبت سے دور ہونے کے تعلق، لیکن یہ سب بھی کم ملے گا جب ہم اللہ کے ہوں گے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی امیر معاویہ اور میرے شوہر رسول کی عمر عطا فرما دے، یعنی ان سے فائدہ ہونے، تاکہ ان کے ساتھ رہ کر کے اور فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری بیوی تجھے دعا ہی کرنا ہے تو اللہ سے یہ دعا کر کہ اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اس دعا سے کہیں زیادہ یہ دعا بہتر ہے۔ یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، وہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ مجھے میرے والد، میرے بھائی اور میرے شوہر کی عمر فرما دے، یعنی مجھے اتنی لمبی عمر دے کہ میں ان کے ساتھ رہ کے فائدہ اٹھاؤں۔ اللہ کے نبی کا نہیں، موت کا جو وقت متعین ہے وہ ہو کر کے رہے گا، روزی جو ملنا ہے وہ مل کر کے رہے گی، جو کام دنیا میں کرنا ہے وہ کر کے رہو گے۔ دعا کرنا ہے تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے آگ سے بچا دے۔ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ آج ہماری دعائیں یہ نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ اللہ سے ڈر کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہیں نکلتے ہیں آنسو۔ اچھی چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، اچھی چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، جیسے شادی بیاہ کا ماحول ہے نا۔ ایک بات بتاؤ، جب شادی بیاہ ہوتی ہے آپ دیکھو کتنے خرافات ہو رہے ہیں، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ہر قوم، ہر جگہ
کسی ایک جگہ کی بات نہیں کرو، ساری جگہوں پہ، ہر قوموں میں دیکھ لو۔ ہم ایمان والے کہتے ہیں نا، جتنا سنتے ہیں اتنا ہی برائی کرتے ہیں۔ اور اسی نکاح میں جب نکاح کی بات آتی ہے، جہاں قرآن کی آیت اور احادیث رسول کے ذریعے نکاح پڑھائی جاتی ہے، تو چپکے سے آ کر کے عالم دین کے کان میں کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی سے نبیڑ دینا، جلدی سے ختم کر دینا، دین کی بات سننے کو دوبارہ نہیں، سارے خرافات کرو، ناچو گاؤ ڈی جے بجاؤ، سب کچھ کرو، دین سننے کو تیار نہیں، دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مسلمان ہے آج کے، برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، کیوں نہیں ہمارے دلوں پر اثر کرتا؟ دعا مانگو اللہ سے، توفیق مانگو اللہ رب العالمین سے، حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، وہ ڈر جو ڈر انبیاء کے اندر تھا، جو ڈر صحابہ کے اندر تھا۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورہ بینہ کی آیت ہے، اما پارہ 30ویں پارے کی آخری آیت، آخری آیت سے پہلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے یہ راضی۔ کیوں بھائی؟ ذالک لمن خشی ربا، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم بھی اللہ سے خوف کھائیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی معصیت سے، ہم بھی اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا، ہوگا اللہ ہم سے راضی، ہماری مدد، اللہ کی مدد آئے گی ہمارے لیے۔ اس سے تو نا امید مت رہو، اگر ایمان والے ہو تو کبھی نا امید مت ہونا کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، کرے گا انشاءاللہ۔ مضبوط بناؤ ایمان کو، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، حالات بد سے بدتر ہوں گے، لیکن ایمان پہ اگر آنچ نہیں آنے دیے تو اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ آئے گی۔ کس سے ڈرتے ہو؟ کون ہے تمہیں بگاڑنے والا؟ حامان، فرعون، نمرود، بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے چلے گئے، یا چھوٹے چھوٹے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایمان والوں کا۔ اپنی ایمان کو مضبوط بناؤ، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ فرماتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ نصیحتیں جو کی جاتی ہیں نا، اسی لیے کہ یہ نصیحتیں مومنوں کو فائدہ دیتی ہیں، ایمان والوں کو یہ نصیحتیں فائدہ دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ تو اپنی زندگیاں بدلو، کچھ تبدیلی لاؤ۔ 24 گھنٹے ہمیں ملتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو، کتنا اللہ رب العالمین اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت ہے نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات پھر وہی آئی قبرستان والی، جب قبرستان جاتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، بہت روتے تھے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ روتے روتے گال پہ نالی بن گئی تھی، اتنا روتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، عثمان، جب غزوہ تبوک پہ انہوں نے دیا تھا نا، تو کہا تھا عثمان آج کے بعد کوئی بھی تکلیف تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اس کے باوجود بھی عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ قبرستان جاتے تھے، قبر کو یاد کر کے روتے تھے۔ پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے ہو، جب قبر کے پاس آتے ہو تو کیوں اتنا روتے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل ہے، اگر یہاں پھنس گئے تو آخرت کے آخری آنے والی ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ یہ حالت تھی صحابہ کرام کی۔ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کبھی یہ خیال آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے قریب رہنے والے اللہ کے نبی سے، صحابیوں میں قریب رہنے والوں میں سے، سب سے زیادہ حدیث روایت انہی سے آئے۔ انتقال کے وقت روتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ میرے بھائی، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہو، نیک ہو، اتنے قریب رہنے والے، کیا نبی سے جدائی کا غم ہے؟
یہ دنیا سے جدائی کا غم ہے. کہا نہ نبی سے جدائی کا غم ہے نہ دنیا سے جدائی کا غم ہے، بس یہ سوچ کر کے روتا ہوں کہ جب مروں گا تو مرنے کے بعد آخرت کی جو سفر ہے نا وہ بہت لمبا ہے، کس گناہ پہ پکڑ لیا جاؤں اور دوزخ میں ڈال لیا جاؤں، یہ خوف لگا ہوا مجھے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا حال تھا اور یہ ہمارا حال. ہمیں کچھ نہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، کوئی توبہ نہیں، کوئی معافی نہیں، دور کی بات، ارے ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. چلانے والا، بتانے والا، ہم کریں گے اپنے والی، کوئی کیا ہمارا بگاڑ لے گا. صحیح بات ہے، کوئی انسان کسی کا نہیں بگاڑ سکتا ہے، نہ عالم نہ حافظ نہ قاری نہ ڈاکٹر نہ انجینئر نہ LLB، کوئی نہیں کسی کا بگاڑ سکتا. بگاڑے گا تو اللہ بگاڑے گا، بگاڑے گا تو اللہ بگاڑے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کسی عالم کو دیکھ کر کے کوئی گناہ چھوڑتے ہو تو اس پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑو. کسی عالم کسی حافظ کو بتانے پر آپ نماز پڑھتے ہو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق نماز پڑھو. میرے بھائیوں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا خوف کھاتے ہوئے اور اپنی نفس پر قابو کیا. آج اسی کی سخت ضرورت ہے. ہمارا نفس ہمارے قابو سے باہر ہو چکا ہے، بالکل باہر ہو چکا، کوئی کنٹرول نہیں اپنے نفس پر. اللہ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس پر اگر ہم نے قابو کر لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا. عہد کرو، اللہ سے دعا کرو. دیکھو انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوں گی، یہ ممکن نہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن گناہ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش تو کرو. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئیں گی، بس ضرورت اس بات کے میرے بھائیوں آج ہمیں اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.